السلام علیکم۔ ایز کامدی لائف کے ساتھ فیصل ہارون ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور میرے ساتھ یہاں موجود ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ایز کامدی لائف کی اس نشست کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ لوگوں کو ایک موقع فراہم کر سکیں کہ ہماری ایپ ایز کامدی میں رجسٹر کرنے کے بعد اس ایونٹ میں شرکت کر کے غامدی صاحب سے براہ راست اپنے سوال پوچھ سکیں۔ آغاز سے پہلے کچھ اہم باتیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ آپ کا جو نام ایز کامدی کی پروفائل میں ڈسپلے ہوتا ہے وہی نام زوم میں بھی ڈسپلے ہو رہا ہو۔ زوم میں اگر آپ اپنا نام تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر رائٹ کلک کر کے اس کو رینیم کر لیں، اور موقع آنے پر آپ کے پاس اباؤٹ 30 سیکنڈ ہوں گے اپنا سوال پوچھنے کے لیے۔ میری آپ سے گزارش ہوگی کہ برائے مہربانی صرف ایک سوال پوچھیے گا۔ اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے نام سے اس ایونٹ کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سر، آج میں آپ سے شعور یعنی کانشسنس کے حوالے سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ فلسفے میں اس حوالے سے بے تحاشا مباحث رہے ہیں۔ اکثر سائنسدان بھی وقتاً فوقتاً اپنے کچھ نہ کچھ نقطۂ نظر بیان کرتے رہتے ہیں۔ ایک نقطۂ نظر جو عام طور پر آج کی دنیا میں سائنسدان جس کو جو مشہور نقطۂ نظر ہے وہ ایپی فینومنلزم کا نقطۂ نظر ہے، جس کے مطابق شعور کی اپنی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، وہ برین کے سٹیٹ سے ایک فینومینا وجود میں آ جاتا ہے جو کہ برین پر یا انسان کے اعمال پر اثر انداز بھی نہیں ہو سکتا۔ بالکل ایسے جیسے ایک ریل گاڑی جب چلتی ہے تو اس میں سے کچھ دھواں اٹھتا ہے، دھوئیں کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اور نہ ہی وہ دھواں جو ہے ریل گاڑی کے چلنے پر اثر انداز ہوتا ہے۔ تو آج کے اس دور میں جب ہم کمپیوٹرز کے ذریعے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کریٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، کچھ ایسی مشینیں ہم ایجاد کر رہے ہیں جو باشعور معلوم ہوتی ہیں، تو یہ ایپی فینومنلزم کا جو نقطہ نظر ہے یہ کچھ تھوڑا سا اس کے اندر کچھ ویٹ نظر آتا ہے۔ تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ اس پوری بحث کو کیسے دیکھتے ہیں، اور آیا کہ ہمارا دین اس بارے میں کوئی رہنمائی کرتا ہے کہ نہیں؟ ہمارے دین نے انسان کی خلقت کے بارے میں ایک بنیادی حقیقت واضح کر دی ہے، اور وہ یہ کہ انسان اپنی شخصیت کے دو پہلوؤں کے لحاظ سے دیکھا اور سمجھا جائے گا۔ ایک اس کا قالب ہے، یہ حیوانی وجود ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس میں کچھ جبلتیں ہیں جن کے تحت یہ زندگی بسر کرتا ہے، جس طرح دوسرے حیوانات زندگی بسر کرتے ہیں۔ یہ حیوانی وجود مادی ہے، اسی زمین سے تیار کیا گیا ہے۔ یہ کس طرح تیار کیا گیا اس کو بھی قرآن نے بیان کر دیا ہے، اور یہ اب کس طرح تیار ہوتا ہے اس کی طرف بھی توجہ دلا دی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ خبر دی ہے کہ تمہاری شعوری شخصیت تمہارا نفس ہے۔ یہ قالب اس نفس کے احکام پر جو کچھ آگے کرنا ہوتا ہے سہولت فراہم کرتا ہے۔ چنانچہ وہ نفس کہاں سے آیا ہے اس کا ماخذ بھی بتا دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ جب ہم قالب تیار کر لیتے ہیں، یعنی مادی قالب، حیوانی قالب تیار کر لیتے ہیں، تو پھر ہم اس میں ایک پھونکتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں وہ ایک نہ صرف یہ کہ زندہ وجود بنتا ہے بلکہ ایک باشعور ہستی منتقل ہو جاتی ہے۔ اسی کے بارے میں یہ کہا ہے کہ جب تمہاری موت آتی ہے تو یہ مادی قالب تو یہاں رہ جاتا ہے، اس کو اٹھا کر مٹی کے سپرد کر دیا جاتا ہے، وہ نفس ہمارے فرشتے نکال لے جاتے ہیں، وہ ابدی ہو چکا ہے، یعنی اس پر اب کوئی موت نہیں طاری ہوگی۔ تو یہ ساری حقیقت واضح کر دی۔ اس طرح پورے فلسفے کی تاریخ پر جہاں یہ بحث کی جا رہی تھی کہ کیا اصل باطلہ ہے جس میں شعور پیدا ہو جاتا ہے، یا اصل شعور ہے جو مادی قالب اختیار کر لیتا ہے، قرآن نے اپنا زاویہ نظر بیان کر دیا ہے، یعنی بتا دیا ہے کہ نہیں، یہ دو الگ الگ دنیاؤں کی چیزیں ہیں۔ یعنی یہاں مادی عمل سے حیات پیدا ہو جاتی ہے، لیکن شعوری شخصیت آسمان سے آتی ہے۔ تو یہ بات واضح کر دی گئی ہے۔ اب جب یہ بات واضح ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ یہ خبر ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہے۔ اس خبر کو ہم استدلال کی روشنی میں دیکھیں گے، سمجھیں گے۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ وہ نفس کام کیسے کرتا ہے، تو اسی طرح کام کرتا ہے جس کی اچھی مثال آپ نے دے دی ہے کہ آپ ایک خودکار چیز پیدا کر دیتے ہیں، جیسے آپ کا کمپیوٹر ہے، وہ ہو گئی ہے پیدا، لیکن اس میں آپ نے وہ
علم ودیت کیا ہے جس کو اب وہ پروسیس کر کے آپ کے سامنے اس طرح پیش کر سکتا ہے کہ آپ بھی حیران رہ جائیں۔ تو یہ بالکل اسی طرح کا عمل ہے اور ایک ہی طریقے کے مطابق ہو رہا ہے، لیکن یہ کہ جو کچھ آپ نے بنایا ہے اس میں بھی وہ دونوں چیزیں موجود ہیں۔ اس کے پیچھے ایک علیم و حکیم خالق ہے، وہ آپ ہیں، آپ نے تخلیق کیا ہے، اور دوسرے یہ کہ اس علم کے تمام مواد اس نے کہیں سے نہیں لیے، وہ آپ نے دیے اس کو، جی پہلے اس کے سپرد کر دیے ہیں، اب وہ ایک خودکار چیز ہے، یہاں تک کہ آپ بھی اس کو دیکھ کر حیران ہو کے پوچھتے ہیں کہ یہ تم نے کیا کر ڈالا ہے۔ تو میرے خیال میں خود اللہ تعالیٰ نے انسان کے تخلیقی عمل کے ذریعے سے ایسی غیر معمولی چیزیں ایجاد کرا کے یہ بتا دیا ہے کہ ہم کیسے کام کر رہے ہیں۔ واہ، یہ بہت ہی اچھا نقطہ آپ نے اٹھایا اور بہت اچھی طریقے سے آپ نے بات کو واضح کیا۔ آگے ہم سوالات کی جانب بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہم لیتے ہیں نور خان کا۔ نور خان، اب اپنا سوال پوچھ لیجئے۔ نور، اپنا سوال پوچھ لیجئے۔ آپ کی آواز نہیں آ رہی نور خان، آپ کا مائکرو فون ان میوٹ ہے مگر آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ آگے بڑھتے ہیں، ہم اگلا سوال لیتے ہیں اکرما کا۔ اکرما، آپ اپنا سوال پوچھ لیجئے۔ ہلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ میرا سوال آج امام بخاری کی شخصیت پر ہے۔ ہم صاحب، میں علامہ تمنا امادی صاحب کی کتاب انتظار المہدی اور مسیح پڑھ رہا تھا۔ اس کے اندر وہ امام بخاری کی ایک حدیث پر بات کر رہے تھے جس کی سند میں حدثنا اسحاق اخبرنا یعقوب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں کون سا اسحاق مراد ہے، لیکن شارحین کو پڑھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ اسحاق بن ابراہیم مراد ہے، لیکن کم از کم ایسے 7 اسحاق بن ابراہیم موجود ہیں جن سے امام بخاری روایت کرتے ہیں۔ آپ تو سوال کیا یہ کیجئے، میں امام اس ساری بخاری کی بحث سے طرف واقف شدید ہوں۔ نہیں؟ جی سوال کر آپ لیجئے۔ سوال کر لیجئے، میں اس ساری بحث سے واقف ہوں۔ یعنی تمنا امادی صاحب نے اسحاق سوال میرا یہ کی کہ شخصیت کو واضح کرنے کے لیے سوال جو میرا یہ کہ سوالات اٹھائے ہیں وہ معلوم ہیں۔ آپ کا سوال کیا ہے وہ بتائیے۔ جی، سوال میرا یہ ہے کہ کیا اس سے امام بخاری کی فقاہت اور ان کی کریڈیبلٹی پر کیا سوال نہیں کھڑا ہوتا؟ وہ سوال تو انہوں نے پیدا کر دیا ہے، اب اس کا جواب اہل علم دیتے رہے ہیں، آپ بھی تلاش کیجئے، دیکھیے کہ اس کے جواب میں لوگ کیا کہتے ہیں۔ میں ایک اصولی بات عرض کر دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے اس علم میں بعض چیزوں پر عمومی اعتماد کیا جاتا ہے، یعنی ایک شخص کے بارے میں جب آپ کا ایک عمومی اعتماد پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ اگر کوئی لفظ استعمال کر رہا ہے تو اس میں کوئی دھوکہ نہیں دے رہا ہمیں، یہ چیز حسن ظن پیدا کرتی ہے۔ اب آپ اسحاق بن ابراہیمی کی طرف جائیں گے، لیکن اگر اسی چیز کو بدظنی کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے، جیسے کہ تمنا امادی صاحب نے سوال اٹھا دیا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی مجروح شخص کو چھپانا مقصود ہے اس لیے پورا تعارف کرائے بغیر ایک لفظ اسحاق استعمال کر دیا ہے۔ اب اسحاق کا لفظ استعمال کیا جائے تو اگر ہم دنیا کی تاریخ میں کھڑے ہوں تو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے سے لے کر آج کے زمانے کے اسحاق ترخان تک سب نگاہ میں آ جائیں گے۔ تو یہ زاویہ نظر کا پہلو ہے۔ اس علم میں بھی اعتماد کے بعض ایسے اصول قائم کیے گئے ہیں جن کو اگر آپ نہ مانیں تو پھر یہ سوالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح کے مباحث آپ کو امام زہری کی شخصیت کے بارے میں مل جائیں گے، وہاں بھی یہی ہے کہ اگر آپ زاویہ نظر حسن ظن کا رکھتے ہیں تو پھر آپ یہ کہیں گے کہ انہوں نے اگر فلاں آدمی کا نام نہیں بیان کیا یا درمیان میں ایک واسطہ حذف کر کے بیان کر دیا ہے یا اپنا جملہ درمیان میں داخل کر دیا ہے اور وہاں کوئی علامت نہیں قائم کی کہ یہ میرا جملہ ہے، یہ رسول اللہ کا جملہ نہیں ہے، تو حسن ظن رکھنا چاہیے۔ ایک پہلو یہ ہے، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ آدمی یہ کہے کہ کوئی نیت کی خرابی ہے جس لیے یہ کام کیا جا رہا ہے۔ اسی لیے آپ نے پڑھا ہوگا اس علم میں کہ تدلیس وہ بھی ہوتی ہے جو قابل اعتراض نہیں ہے، اور وہ بھی ہوتی ہے کہ جو آخری درجے کا جرم بن جاتی ہے۔
تو یہ حسن ظن اور حسن ظن نہ رکھنے کے درمیان میں ایک دوراہ ہے، اس پر علم بعض اوقات کھڑا ہوتا ہے۔ تو تحقیق کریں، اس کی بڑی اچھی بات ہے، دیکھیں کہ اس کے جواب میں جو لوگ ان کا دفاع کرنا چاہتے ہیں انہوں نے کیا کچھ کہا ہے۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال ہم لیتے ہیں محمد علی سومرو کا۔ سومرو صاحب اپنا سوال پوچھ لیجیے۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہلو غامدی صاحب، جیسے دین پر چلنا اور رہنا تو صرف اللہ کی رضا کے ہدف کے ساتھ ہونا چاہیے، اور اگر وہ کسی اور دنیاوی ہدف کی وجہ سے جیسے لوگوں یا اقتدار کی وجہ سے ہو تو ریا کسی چیز ہوگی، لیکن کافی ایسے دین پر چلنے کی وجہ سے ایسے دنیاوی فوائد ہمیں لوگوں کی طرف سے از خود ایسے میسر ہو جاتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ نکاح کا معاملہ ہے، ایک انسان جو متقی اور پرہیزگار ہے اس کے پاس ایک اچھی عورت کا رشتہ آتا ہے، تو اس سے یہ معلوم ہے کہ اس رشتہ آنے کی 10 وجوہات میں سے ایک تو ڈاکٹر اچھا تھا، خاندانی تھا بندہ، اس کے علاوہ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ متقی تھا، اللہ کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے والا اور اس کے حدود کی پاسداری کرنے والا تھا، اس وجہ سے بھی آیا ہے۔ تو کیا اسے اس رشتے کو قبول کر کے آگے اس چیز سے فائدہ اٹھانا چاہیے جو دنیاوی فائدہ بھی ہے؟ اور مطلب وہی انسان اگر اس وجہ سے دین پر اچھا عمل کرے کہ مجھے وہ عورت کا رشتہ مل جائے تو وہ تو ایک ریا کسی چیز بن جاتی ہے، لیکن اس نے کیا ہی اللہ کے لیے، اللہ کے ہدف کے لیے، کہ بعد میں جا کے اسے ایک رشتہ آ گیا اس وجہ سے، تو کیا اس سے اس فائدہ اٹھانا چاہیے؟ ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اگر کسی انسان نے نیکی اختیار کی ہے، اس نے اپنے آپ کو پاکیزہ بنایا ہے، تو دنیا میں بھی اس کے فوائد حاصل ہوں گے، آخرت میں بھی ہوں گے۔ انسان فوائد سے اپنے آپ کو بالاتر کیسے کر سکتا ہے؟ خود ہمارا پروردگار اپنے بے نظیر بندوں کی تعریف میں یہ کہتا ہے کہ وہ خوفم و طمع پکارتے ہیں اپنے رب کو۔ تو اس لیے فوائد یا جزا یہ انسان کی فطرت کا تقاضا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اسی لیے تو یہ دعا سکھائی گئی ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ و فی الآخرۃ حسنہ۔ تو دنیا میں بھی اگر کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور آخرت میں بھی اللہ سے توقع رکھیں کہ وہ اس کا اجر عطا کرے گا۔ یہ صوفیانہ مزاج ہے جس میں دنیا کو کہیں غارت کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے دین میں تو دونوں ساتھ ساتھ کھڑی ہیں، بلکہ دنیا ہی وہ مزرعہ ہے جس کی کھیتی آگے کاٹی جانی ہے۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ۔ اگلا سوال لینے سے پہلے میں آپ لوگوں کو ریمائنڈ کرا دوں کہ آپ میں سے اکثر کافی سارے لوگ ایسے ہیں جن کا نام جو ہے وہ ایز کامدی کی پروفائل میں الگ ہے اور زوم میں الگ ہے، تو اگر آپ اس کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو اس کو تبدیل کر لیں، کیونکہ ادروائز میں آپ کا سوال نہیں لے سکتا۔ اگلا سوال ہم لیتے ہیں محمد عتیق کا۔ عتیق صاحب اپنا سوال پوچھ لیجیے۔ محمد عتیق اپنا سوال پوچھ لیجیے۔ السلام علیکم عامر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ عامر صاحب، ایک کان پینے سے ریلیٹڈ ایک حدیث شریف ہے کہ الحلال بین والحرام بین بینہما مشتبہات، کہ مشتبہ چیزوں میں محتاط رویہ اپنانا صحیح طرز عمل ہے اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے۔ تو اس اصول کا اطلاق باقی چیزوں پر بھی ہوگا یا صرف کھانے پینے تک محدود ہوگا؟ جیسے سنت کے تعین میں اگر کوئی چیز گرے ایریا میں ہو تو اس اصول کا اطلاق اس پہ ہوگا کہ نہیں؟ جزاک اللہ۔ بہت شکریہ۔ یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ یہ حلال حرام کے معاملے میں ہے۔ حرام چونکہ اللہ کا حکم ہے اور فرض کے مقابل میں، یعنی جس طرح سے بعض چیزیں ہم پر لازم کی گئی ہیں جن کو ہم فرائض کہتے ہیں، ان میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ چیزیں جو فرائض کے درجے میں نہیں ہیں، مستحبات ہیں، مندوبات ہیں، ان میں اجر کی توقع رکھنی چاہیے، ان کے لیے بھی جستجو کرنی چاہیے، اپنے آپ کو تیار بھی رکھنا چاہیے۔ لیکن کوتاہی ہو گئی یا غلطی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ سے معافی کی توقع کی جا سکتی ہے۔ یہی معاملہ یہاں بھی ہوگا کہ اگر کوئی چیزیں مکروہات کی نوعیت کی ہیں یا ایسے دائروں سے متعلق ہیں جہاں فرائض، واجبات یا حرمت کا سوال نہیں پیدا ہوتا، تو جس طرح قرآن مجید میں یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ اگر تم بڑے بڑے جرائم سے بچتے رہو گے، یجتنبون کبائر الاسم والفواحش، تو چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں جن کو سیئات کہا ہے قرآن نے، وہ ہم ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بڑا رحیم و کریم ہے، اس وجہ سے اس معاملے کو
حرمتوں تک محدود رکھنا چاہیے۔ حرمتیں ہمارے دین میں دو طرح کی ہیں، ایک وہ جو کھانے پینے میں ہے، خور و نوش میں، دوسرے وہ جو اخلاق میں ہے۔ تو دونوں طرح کی حرمتوں میں یہ موقع پیدا ہو جاتا ہے کہ ایک معاملہ بالکل جائز، اس میں کوئی شبہ نہیں ہوتا، ہم اس پر مطمئن ہوتے ہیں، ہماری فطرت اسی بات کا فتویٰ دیتی ہے، عقل اسی کو مانتی ہے، انسانوں کا عمومی مطالعہ استقراء کے بعد اسی پر اپنی گواہی ثبت کرتا ہے، اللہ کے پیغمبر بھی وہی بات کہہ رہے ہوتے ہیں، تو حلال بالکل واضح ہوتا ہے۔ اس کے مقابل میں حرمت بعض اوقات بالکل واضح ہوتی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہوتا، اس کو اللہ نے بیان کر دیا، اللہ کے رسولوں نے بیان کر دیا، انسانی فطرت نے اس کی گواہی دے دی۔ وہ خور و نوش میں بھی ہو سکتی ہے اور وہ اخلاقیات میں بھی ہو سکتی ہے۔ تو ان چیزوں کے معاملے میں تو کوئی شبہ باقی نہیں رہتا، لیکن دونوں ہی جگہ یعنی اخلاقی حرمتوں میں بھی اور خور و نوش کی حرمتوں میں بھی بعض، جس کو آپ نے گرے ایریا کہا ہے، درمیان کی بعض جگہیں آ جاتی ہیں، جس کو قرآن مجید نے بھی ملحوظ رکھا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس حدیث میں اسی کا ذکر کیا ہے کہ بینہما مشتبہات، یعنی دونوں چیزیں واضح ہیں، سیاہ سفید بالکل واضح ہے، لیکن کچھ درمیان میں ایسی جگہ ہے کہ جہاں سیاہی کا بھی گمان ہوتا ہے اور سفیدی کا بھی گمان ہوتا ہے، اسی کو ہم گرے ایریا کہتے ہیں۔ اس میں رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ گرے ایریا یا یہ سفیدی اور سیاہی کا باہمی تعلق حرمتوں کے باب میں ہو تو وہاں حرمت کے پہلو کو یا احتیاط کے پہلو کو ترجیح دینی چاہیے، یہ بات ہے بیان کی گئی۔ باقی جگہوں پر آپ اس کو نہیں لے جا سکتے، یہ حرمتوں ہی کے بارے میں ہے، اور جس طرح کہ میں نے عرض کیا حرمتیں خور و نوش میں بھی ہیں اور اخلاق میں بھی ہیں۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ، بات واضح ہوئی۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال ہم لیتے ہیں نادیہ کا۔ نادیہ اپنا سوال پوچھ لیجئے۔ جی السلام علیکم، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ وعلیکم جی السلام۔ آ رہی ہے آواز۔ اچھا، یہ میرا سوال یہ ہے کہ غامدی صاحب کا 23 اعتراضات والی سیریز عقلی طور پر بہت قائل کرنے والی تھی، بیکاز اس میں بہت زیادہ قرآن اور سنت اور احادیث کی دلیل سامنے تھی، لیکن آپ کا ایک ہفتہ وار پروگرام 14 ستمبر 2022 کی نشست تھی جو ہم جنس پرستی کے بارے میں ہے، اس میں آپ کا ڈیڈکشن اور انفرنس زیادہ تر سورہ مومنون اور سورہ معارج کی بیسس پر دکھتا تھا، پھر اس کے بعد جو نیریٹو تھا وہ زیادہ تر ایز پر مائی اوپینین آپ کا ذاتی پرسپیکٹو لگ رہا تھا۔ اس کے مقابلے میں مسلمز فار پروگریسو ویلیوز جو نیو یارک اور کیلیفورنیا اور ادھر یہ ایک انسٹیٹیوشن ہے جو ریویژنسٹ اسکالرس کا پوائنٹ آف ویو دیتے ہیں، اور رضا اسلام، تو یہ سوال پوچھ لیجئے، اپنا سوال آپ پوچھ لیجئے۔ اچھا جی، سورہ عنکبوت اور سورہ عاشورہ کی بیسس پر بھی اپنا پرسپیکٹو پیش کرتے ہیں اور وہ بھی بہت قائل کرنے والی ہوتی ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ غامدی صاحب آپ اس موضوع پر اور تدبر کریں گے یا بس یہ دو مختلف پرسپیکٹیوز کے بیچ میں ہم سوچتے رہیں گے؟ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ میں تو تدبر کرنے سے نہیں رکتا، اپنی ہر رائے کا ہر وقت جائزہ لیتا رہتا ہوں، کوئی نیا پہلو سامنے آ جائے تو اس کا طالب علمانہ طریقے سے مطالعہ کرتا ہوں، اس لیے میرے ہاں کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا۔ اگر کوئی قوی استدلال سامنے آئے گا تو میں ضرور اس پر غور کروں گا اور ہر وقت غور کے لیے تیار ہوتا ہوں، لیکن عام نشستوں میں یہ ممکن نہیں ہوتا کہ اس طرح گفتگو کی جائے جس طرح 23 اعتراضات کی سیریز میں ہو رہی ہے۔ وہاں آپ جانتے ہیں کہ وہ بات جو عام گفتگوؤں میں یا سوالوں کے جواب میں 2 3 10 20 جملوں میں ادا ہو جاتی ہے، وہ وہاں پر بعض اوقات 17 اور 20 قسطوں پہ پھیل جاتی ہے۔ تو اس لیے اگر یہ موضوع بھی کسی وقت یہ تقاضا کرے گا کہ اس کا اسی طرح سے جائزہ لیا جائے تو ضرور لیں گے، لیکن ابھی میرے سامنے کوئی ایسا استدلال آیا نہیں۔ آپ وہ استدلال پیش فرمائیے، بھیج دیجیے یہاں، حسن صاحب اس کو دیکھ لیں گے، اگر اس میں کوئی ایسی چیز ہوگی جس کے تجزیے کی ضرورت ہے تو ضرور کریں گے۔ ضرور، بہت شکریہ۔ آپ اس کو ایز غامدی میں بھی بھیج سکتی ہیں یا واٹس ایپ وغیرہ میں کسی طریقے سے آپ اس کو بھیج سکتی ہیں، جو بھی آپ چاہتی ہیں، انشاءاللہ غامدی صاحب تک پہنچ جائے گا یا حسن صاحب تک پہنچ جائے گا۔ اگلا سوال ہم لیتے ہیں توصیف چودھری کا۔ توصیف صاحب اپنا سوال پوچھ لیں۔
توصیف چودھری اپنا سوال پوچھ لیجیے. نور آپ کے پاس ایک دفعہ پھر آتے ہیں. نور خان اپنا سوال پوچھ لیجیے. سر میرا سوال یہ ہے کہ ایک عام انسان قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے کیا اپروچ ہونی چاہیے اس کی, اگر اس کا عربی کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے تو. تھینک یو. شکریہ. ہمارے ہاں تو اب 99% لوگ, بلکہ شاید یہ بھی مبالغہ ہی ہو, عربی زبان سے واقف نہیں ہیں. بر صغیر میں ہم اپنے بچوں کو قرآن کی زبان سکھانے کے لیے کبھی آمادہ نہیں ہوئے, تو اس لیے کوئی چارہ اس کے سوا نہیں کہ ترجمہ پڑھیں. اس کے لیے میں نے ہمیشہ یہ توجہ دلائی ہے کہ پہلے مرحلے میں صرف ترجمہ پڑھنا چاہیے. جس صاحب علم کا ترجمہ بھی آپ منتخب کریں, کاغذ پنسل لے کے کسی تفسیر کے بغیر قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں. میں نے بھی اسی ضرورت کے تحت اپنا ترجمہ الگ شائع کر دیا ہے, بلکہ اب تو بھارت سے وہ متن کے بغیر بھی شائع ہو گیا ہے. ترجمہ پڑھیں اور اس پر آپ نشان لگاتے جائیں کہ آپ کو کہاں مشکل پیش آئی. جب ایک مفسر تفسیر لکھتا ہے تو وہ اپنے ذہن سے یہ متعین کرتا ہے کہ یہاں مشکل پیش آ سکتی ہے, لیکن انسان اتنے متنوع ہیں کہ کوئی شخص اس کا احاطہ نہیں کر سکتا. تو ہر آدمی اپنی مشکل متعین کرے. اس کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی, کسی چیز کے بارے میں کوئی سوال پیدا ہو رہا ہے, کوئی اعتراض پیدا ہو رہا ہے, اسے نوٹ کرے. اس کے بعد جو مسلمانوں کے ہاں تفسیر کی روایت ہے اس میں سے منتخب کر لے 2-3 تفسیریں جو نمائندہ ہیں, اور 2-3 ہی ہیں, اس سے زیادہ نہیں ہوتی, کسی علم میں بھی نہیں ہوتی. ان کو دیکھ لے کہ اس میں اس مشکل پر کوئی چیز لکھی گئی ہے جو اس کے لیے قابل اطمینان ہو سکتی ہے. اگر وہ مل جائے تو اللہ کا شکر ادا کرے, نہ ملے تو جو صاحب علم بھی اس کے نزدیک رسائی کے محل میں ہو اس سے رجوع کر لے اور اپنی بات بیان کر دے اور اس سے سمجھنے کی کوشش کرے. دنیا کے ہر علم میں یہی مراحل ہوتے ہیں, تو یہاں پر بھی یہی اختیار کرنے چاہیے. اس سے آگے بڑھ کر جو لوگ تھوڑی سی عربی سیکھ لیتے ہیں یا ادھر ادھر سے کوئی چیز اور اس کے بعد خود زمخشری اور راضی بن بیٹھتے ہیں, وہ اپنا بھی نقصان کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. تو یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ. اگلا سوال لیتے ہیں ہم ہارون شاروم کا. ہارون اپنا سوال پوچھ لیجئے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. سر میرا کوشچن یہ تھا کہ سر اگر ایک عام آدمی ایک رائے کیسے قائم کرے, فار ایگزامپل قرآن کی کچھ آیت ہو یا دینی کوئی بھی مسئلہ ہو, تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ 2 علماء کی رائے الگ الگ ہوتی ہیں, تو ایک عام آدمی کیسے فیصلہ کرے کہ کون سا عالم ٹھیک بات بیان کر رہا ہے. جیسے پہلے میرے بھائی نے ایگزامپل دی کہ ہم جو عام لوگ ہیں آج کے دور کے, ہمیں عربی اتنی بہتر نہیں آتی کہ ہم براہ راست اس چیز کا مطالعہ کر سکیں, تو ہم ایک عام آدمی کیسے فیصلہ کرے کہ کون سا علماء ٹھیک بیان دے رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, بات واضح ہوگی. عام آدمی کو سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کا دین اصل میں ہے کیا. تو آپ پر یہ حیرت انگیز انکشاف ہوگا کہ دین میں وہ چیزیں جو ماننے کی ہیں اور جو چیزیں کرنے کی ہیں وہ اتنی متعین, اتنی متفق علیہ, اتنی واضح ہیں کہ ان میں کسی اختلاف کا کوئی سوال ہی نہیں. ان کو اختیار کریں, یہاں سے زندگی شروع کرنی چاہیے. اس کے بعد یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا کوئی علمی نوعیت کے مسائل ایسے ہیں جن میں آپ کی دلچسپی ہے. ہر شخص کی دلچسپی نہیں ہوتی, تو اگر دلچسپی نہیں ہے تو اس بدو کا رویہ اختیار کریں جس نے آ کے 2-3 سوال رسول اللہ سے کیے اور یہ کہا کہ نہ میں اس میں کمی کروں گا نہ اضافہ کروں گا, اور حضور نے فرمایا یہ جنتی دیکھ لو جا رہا ہے. تو ایک رائے یہ ہے کہ آپ یہاں کھڑے ہو جائیں. اگر آپ کو علمی چیزوں سے دلچسپی ہے تو پھر پریشان نہ ہو. علمی چیزوں میں اختلافات ہوتے ہیں, پھر حوصلے کے ساتھ مختلف اہل علم کی آراء کو پڑھیں, ان کا مطالعہ کریں,
پھر ان کو وقت دیں، پھر انہی مراحل سے گزریں. یعنی پورا استدلال آپ اگر ایک طرف کا ہے تو وہ سنیں، دوسری طرف کا ہے تو وہ سنیں. اس کے بعد جو زندہ علماء موجود ہوتے ہیں ان کے ساتھ تبادلہ خیالات کریں اور ایک طالب علم کے طریقے پر چیزوں کو سمجھیں، ہر مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن یہ کہ اگر یہ خیال کریں کہ سارے کے سارے لوگ تمام علمی معاملات میں متفق علیہ ہو کر جناب کی بارگاہ میں حاضر ہو کے کہیں کہ ہم نے یہ متحدہ رائے پیش کر دی ہے، تو یہ نہیں ہوگا. تو جو دین آپ کے ماننے اور عمل کرنے کا ہے وہ بالکل متفق علیہ ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور جو حصے علمی نوعیت کے مباحث کے ہیں ان کے بارے میں ذہنی پریشانی میں مبتلا ہوئے بغیر اچھے ذوق کے ساتھ طالب علمانہ رویہ اختیار کریں، کوئی مشکل نہیں پیش آئی. اس میں اگر وقت نہ ہو انسان کے پاس یا اس طرح کے مسائل ہوں کہ وہ اتنی بصیرت نہ رکھتا ہو، جیسے نکاح طلاق کے مسائل ہو جاتے ہیں، کچھ اس طرح کے مسائل ہو جاتے ہیں جس میں دو نقطہ نظر سامنے آ جاتے ہیں، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اگر وہ مسئلہ اس کو خود پیش آ گیا ہے جی تو پھر تو وہ اس کا مسئلہ بن گیا، ہر حال میں اس کو حل کرنا ہے. جی اس میں تو یہ عذر نہیں ہوگا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، مسئلہ خود پیش آ گیا ہے. دوسروں کو پیش آ رہا ہے تو اس سے ہمیں نمٹنے دیں، ٹھیک ہے، آپ اپنے آپ کو زحمت نہ دیں. ٹھیک ہے، اس لیے کہ جو مسئلہ آپ کا ہے وہ زیر بحث آنا چاہیے نا. ٹھیک ہے. تو ہم اصل میں دنیا جہان کے مسائل میں دلچسپی لیتے ہیں، اور جس وقت کہا جاتا ہے کہ اس مسئلے میں اگر آپ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے. ایک صاحب نے مجھ سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا کہ یہ جو فلاں اور فلاں معاملے میں آپ کی رائے ہے یہ میری سمجھ میں نہیں آ سکی. میں نے کہا کہ میں نے 23 اعتراضات کی سیریز میں اس پر کئی گھنٹے گفتگو کی ہے اور سارا مواد سامنے رکھ دیا ہے، اس کی تحلیل کر دی ہے. کہنے لگے اس کو سننے کا تو وقت نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ پھر آپ یہ زحمت بھی نہ فرمائیں. یعنی یہ کس نے واجب کیا ہے کہ ضرور آپ کو اس میں رائے قائم کرنی ہے؟ اس کو آپ معاف کریں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، اچھے اخلاق اختیار کریں اور اپنے پروردگار کے حضور جواب دہی کے احساس کے ساتھ جیتے رہیں. پھر اس تکلیف کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. اگلا سوال ہم لیتے ہیں عامر محمد خان کا. عامر اپنا سوال پوچھ لیجیے. السلام علیکم غامدی صاحب. وعلیکم السلام. سر میرا سوال زکوٰۃ کے بارے میں ہے. آپ تنخواہ دار کے لیے زیادہ تر 10% زکوٰۃ دینے کا کہتے ہیں، حالانکہ اس میں انویسٹمنٹ بھی بہت ہے اور محنت بھی. تنخواہ اور کرائے کی آمدن پر ہر مہینہ زکوٰۃ دینے کے بعد جو رقم بندہ بچا لیتا ہے تو سال گزرنے کے بعد اس پر دوبارہ زکوٰۃ دینی ہوگی، اگر نہیں تو 2.5% والا اصول خراب ہو جائے گا. ہم نے تو سنا تھا اگر آمدن مثلا 60,000 ہو اور خرچ 80,000 ہو تو بندہ خود زکوٰۃ لینے کا حقدار ہوتا ہے. دوسری طرف کاروبار کرنے والے لوگ روزانہ لاکھوں کماتے ہیں، وہ روزانہ زکوٰۃ دیں گے. اس موضوع پر لوگوں کے سوالوں کی روشنی میں اگر ایک تفصیلی پروگرام آپ کر لے تو بہت اچھا ہوگا. آپ کا بہت شکریہ. شکریہ جی، بہت شکریہ. مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس موضوع پر ہم نے بہت تفصیلی پروگرام کر رکھے ہوئے ہیں، آپ تلاش کریں، میرا خیال ہے کہ آپ کو مل جائیں گے. تاہم مختصر طریقے کے اوپر میں ایک تبصرہ کر دیتا ہوں، کبھی موقع ملا تو زیادہ تفصیل سے بات بھی ہو جائے گی. اور وہ یہ کہ جب آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو کیا چیز آپ کی بچت میں چلی گئی ہے. وہ بچت ہے جس پر 2.5% آپ کو زکوٰۃ کے دن جو آپ نے مقرر کر رکھا ہے پھر زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی. تو جب آپ نے کرایہ وصول کیا یا آپ نے تنخواہ وصول کی تو اس میں پیداوار کی زکوٰۃ عائد ہو گئی. وہ میں عرض کر چکا ہوں کہ 5, 10 اور 20% ہے. وہ آپ نے ادا کر دی اس فارمولے کے مطابق. اب آپ خرچ کر رہے ہیں اس لیے کہ جو کچھ آپ کو آمدنی ہوئی ہے اب اس کو خرچ کرنا ہے آپ نے. اگر آپ نے اس کو خرچ نہیں کیا اور وہ آپ کی بچت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے، ورنہ وہ بچت کے خانے میں جا نہیں سکتی. جب وہ بچت کے خانے میں چلی گئی ہے تو اب اس پر بچت کی زکوٰۃ یا مال کی زکوٰۃ جس کو ہم کہتے ہیں وہ عائد ہوگی. مال کی زکوٰۃ 2.5% ہے تو وہ عائد ہو جائے گی. اسی طرح سے دوسری چیز یہ ملحوظ رکھیے کہ خواہ مال کی زکوٰۃ ہو یا پیداوار کی زکوٰۃ ہو، دونوں صورتوں میں نصاب ہے. ان میں سے بعض چیزیں جو زمانہ رسالت میں تھیں ان کا نصاب رسول اللہ نے مقرر کر دیا، اور جو نئی چیزیں ہیں ان کا نصاب حکومت بھی مقرر کر سکتی ہے اگر وہ زکوٰۃ لے رہی ہو، اور آپ بھی کوئی نصاب اس کے لیے طے کر سکتے ہیں. میں نے اس میں یہ مشورہ دیا ہے کہ ہماری حکومتیں چونکہ دین سے اس طرح سے متعلق نہیں ہوتی اور وہ اپنی ذمہ داریاں بھی ادا نہیں کر رہی،
تو آپ جو حکومتوں نے عام طور پر ایک ایگزمپشن دی ہوتی ہے اسی کو نصاب سمجھ لیں باقی چیزوں میں، تو وہ مستثنا ہے، باقی پر آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے سر، اس میں یہ بھی بتا دوں کہ غامدی صاحب نے جیسا کہا کہ انہوں نے اس موضوع کے اوپر بات پہلے کی ہے، اور ہم نے ایز غامدی کے اندر ترتیب سے ساری ان کی گفتگویں زکوٰۃ کے حوالے سے ایک فریکوینٹلی آسکڈ کوسچنز FAQ بنایا ہوا ہے، جس میں آپ کو یہ ساری چیزیں مل جائیں گی۔ اگر آپ کو نہ ملیں تو آپ سوال پوسٹ کر دیں یا کسی ماڈریٹر سے رابطہ کر لیں، تو انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ وہ شیئر کر دیں گے۔ اگلا سوال ہم لیتے ہیں فابیہ سے۔ فابیہ اپنا سوال پوچھ لیجیے۔ السلام علیکم استاذ جی۔ وعلیکم السلام۔ استاذ، ہم جب اسٹوڈنٹ آف نالج ہونے کی حیثیت سے مختلف لوگوں کے ساتھ چیزیں شیئر کر رہے ہوتے ہیں، جو بھی ہم اسٹڈی کرتے ہیں ڈسکشن سرکلز میں، تو کچھ ایسے موضوعات ہوتے ہیں جن سے ہماری اپنی جذباتی وابستگی ہوتی ہے، کچھ لائف انسیڈنٹ کے حوالے سے، تو جب ہم ان موضوعات کو ڈسکس کرنے لگتے ہیں تو ایک عام جو اسلوب ہوتا ہے اسٹوڈنٹ آف نالج کا، اس سے ہٹ جاتے ہیں، یعنی ہمارے اسلوب بیان میں ہمارے جذبات بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے رہنمائی کر دیں کہ ہم اپنا اسلوب کیسے پروفیشنل رکھیں، یا بس یہی میرا سوال ہے۔ ٹھیک ہے، شکریہ جی۔ انسان کے اندر جتنی کمزوریاں ہیں ان پر قابو پانے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ خود احتسابی ہے۔ یعنی جب بھی آپ سے کوئی چیز جذبات کے زیر اثر سرزد ہو جائے تو کوشش کریں کہ اس دن اپنا محاسبہ کر کے اپنے آپ کو آمادہ کریں کہ آئندہ میں یہ نہیں کروں گا۔ تو جب آپ بار بار اس طرح سے اپنے آپ کو توجہ دلاتے رہتے ہیں تو نفس انسانی بظاہر تو لگتا ہے کہ آپ بات کر رہے ہیں، وہ سنتا نہیں، سنتا ہے، اور سنتا ہے تو آہستہ آہستہ اس میں تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے، یعنی وہ آپ کی بات کے مطابق اپنے آپ کو بدلنا شروع کرتا ہے۔ تو جذبات کا معاملہ ہو، یا کسی کو غصہ بہت آ جاتا ہے، یا ایک رد عمل کی نفسیات میں مبتلا ہو جاتا ہے، یہ ساری کمزوریاں ہیں انسان کی۔ تو ان کمزوریوں پر قابو پانے کے لیے بار بار اپنا احتساب کرتے رہیے، انشاءاللہ جلد یا بدیر بہتر ہو جائے گا۔ اور غلطی ہو جائے تو فوراً اپنے مخاطب سے معذرت کر لیں کہ مجھ سے غلطی ہوئی، میں جذبات میں آ کے یہ بات کہہ گیا یا کہہ گئی، آپ مجھے معاف کر دیں۔ اس کو کبھی اپنے لیے کوئی شرم کی بات نہ سمجھیں، عار کی بات نہ سمجھیں۔ یہ آدمی کا شرف ہے کہ وہ غلطی کا اعتراف کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی پر آدم کو وہ فضیلت دی ہے جس کا ہم اب اپنے ہاں اثر محسوس کرتے ہیں، کہ انہوں نے ابلیس کے طریقے پر زور لگا کے یہ نہیں کہا کہ میں تو اس پر قائم رہوں گا، بلکہ فوراً غلطی معافی مانگی۔ تو غلطی تو ہو جاتی ہے، اس پر فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف بھی رجوع کرنا چاہیے، اور بندے سے بھی معافی مانگ لینی چاہیے۔ بجائے خود معافی مانگنے اور معذرت کرنے کا عمل ہی نفس کی اصلاح کا ذریعہ بننا شروع ہو جاتا ہے۔ بہت اچھی بات کی سر آپ نے۔ یہ آگے بڑھتے ہیں، ہم اگلا سوال لیتے ہیں اسحاق احمد کا۔ اسحاق اپنا سوال پوچھ لیجیے۔ اسحاق احمد۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ میرا سوال یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں ان کو رسول کے مخاطب کیا گیا ہے، تو ان کے رسالت کے بارے میں معلومات نہیں ہے کہ کیا ان کا بھی وہی جو پروسیس ہے جیسے کہ رسول کے ساتھ خاص ہے انذار کا اور اتمام حجت کا، اس بارے میں تھوڑی حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے واضح کر دیا کہ وہ رسول تھے۔ ان کو جب ابراہیم علیہ السلام نے، ان کے والد گرامی نے وہاں آباد کیا تو وہاں بنی جرہم کے قبائل تھے، وہ ایمان لے آئے ان پر، بلکہ انہی کے ہاں ان کی شادی ہوئی۔ اس کے بعد نہ کسی اتمام حجت کی ضرورت پڑی اور نہ کسی عذاب کا کوئی سوال تھا۔ وہ سب کے سب ان کی اپنی قوم بن گئے، ان پر ایمان لا کے بیت اللہ کی تولیت کی جو ذمہ داریاں دی گئی تھیں ان میں شریک ہو گئے۔ تو اس وجہ سے کوئی وجہ نہیں تھی کہ پھر وہاں کچھ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے مراحل تو منکرین کے لیے رکھے ہیں،
اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت لے کے اٹھتے اور اگلے دن ساری قوم ایمان لے آتی تو پھر کوئی سوال نہیں تھا۔ سیدنا موسیٰ کے ساتھ بھی یہی ہوا، جب انہوں نے فرعون سے الگ ہو کے اپنی قوم کے سامنے دعوت پیش کی تو شروع میں تو قرآن مجید کہتا ہے کہ کچھ نوجوانوں ہی نے قبول کیا، لیکن بتدریج پوری قوم ایمان لے آئی۔ تو اب کسی عذاب یا کسی سزا کا کوئی سوال باقی نہیں رہا۔ یہی صورتحال یونس علیہ السلام کو پیش آئی، خود قرآن بتاتا ہے، اور اگر آپ بائبل میں یونس علیہ السلام کا صحیفہ دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے جیسے ہی واپس آ کر دعوت دی ہے تو پوری قوم ایمان لائی، بادشاہ بھی باہر نکل آیا، لوگوں نے ٹاٹ کے کپڑے پہن لیے اور سب توبہ استغفار میں مصروف ہو گئے۔ تو یہ سب مراحل وہاں ہوتے ہیں جہاں پر لوگ منکر ہو کے کھڑے ہو جائیں، اور ہر مرحلے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہر دفعہ۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال ہم لیتے ہیں حسن شارق سے۔ حسن، اپنا سوال پوچھ لیجئے۔ ہلو، السلام علیکم۔ جی صاحب، ریسنٹلی ایک ویڈیو میں آپ نے جنت المأویٰ اور جنات کے بارے میں ذکر کیا تھا، تو اس حوالے سے سوال ایک بنتا ہے کہ اگر جنات ابھی تیار نہیں ہے، موجود نہیں ہے، تو حجر اسود اس وقت ہمارے پاس کیسے آیا یہاں پر؟ اور دوسرا یہ کہ جنت المأویٰ کا آپ نے کہا تھا کہ وہ ٹیمپریری جگہ ہے بلیورز کے لیے، تو اس میں بھی ایک سوال یہ بنتا ہے کہ پھر جب حساب ہوگا آخرت میں تو وہ حساب ایک طرح سے وہ نہیں ہو جائے گا بلیورز کے لیے، ان کو پہلے ہی پتہ ہوگا وہ جنت المأویٰ سے آ رہے ہوں گے؟ تو اس حوالے سے تھوڑا وضاحت فرما دیجیے، شکریہ۔ اس کے لیے کبھی کبھی قرآن بھی پڑھ لینا چاہیے۔ جب ہم دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو جس طریقے سے فرشتے استقبال کرتے ہیں یا مجرموں کو جس طریقے سے باندھتے ہیں، اس کی تصویریں قرآن میں موجود ہیں۔ تو مرنے کے فوراً بعد معلوم ہو جاتا ہے کہ کیا انجام ہونا ہے۔ اس کے لیے جنت میں جانے کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی، فوراً پتہ چل جاتا ہے۔ قرآن مجید میں دیکھیے جگہ جگہ بتایا گیا ہے کہ فرشتے اس طرح سے نیکوکاروں کا استقبال کرتے ہیں، اس طرح ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور وہ لوگ جو مجرم بن کے بیٹھے رہے ان کو وفات دیتے ہیں، اور اس طرح دیتے ہیں۔ اس کی تصویریں ہیں قرآن مجید میں۔ تو اس لیے بس موت تک ہی حجاب ہے، اس کے بعد حجاب اٹھ جاتا ہے، پھر سلا دیا جاتا ہے۔ قیامت میں لوگ اٹھیں گے، جس کا حساب کتاب ہونا ہے حساب کتاب ہوگا، اور جن کے لیے اللہ کی نعمتیں جاری رہنی ہیں وہ جاری رہیں گی۔ جن پر دنیا میں عذاب آیا ان پر دنیا میں بھی آ گیا، معلوم ہو گیا کہ ان کا انجام کیا ہے۔ قرآن نے بتایا ہے مرنے کے بعد بھی وہ اپنا انجام دیکھتے رہیں گے، اور قیامت میں اشد العذاب کے الفاظ آئے ہیں اس کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ تو اس میں کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اس لیے اگر کچھ وقت اس جنت میں گزارا ہے جہاں پہ نیکوکاروں کی میزبانی ہوتی ہے تو وہ بھی ایسے ہی یاد رہے گا، جب اٹھیں گے تو یاد آ بھی جائے گا، جس طرح سے ابتدا میں فرشتوں نے استقبال کیا تو وہ یاد آ جائے گا۔ تو اس میں کیا استبات کی بات ہے۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ۔ حجر اسود کے بارے میں بھی گاندھی صاحب پہلے کچھ کہہ چکے ہیں، تو وہ اگر آپ ایز گاندھی میں پوچھ لیں تو آپ کے ساتھ وہ شیئر کر دیں گے۔ اگلا سوال ہم لیتے ہیں عائشہ خالد کا۔ عائشہ، اپنا سوال پوچھ لیجئے۔ السلام علیکم۔ میرے لیے کافی اعزاز ہے گاندھی صاحب سے آج بات کرنا، کیونکہ آج اگر میں نے اپنے دین کو جانا اور اس پر میں قائم ہوں تو وہ بھی گاندھی صاحب کی وجہ سے، اللہ آپ کو جزائے خیر دیں۔ تو میرا سوال آپ سے اسی اسلام میں ریکارنیشن کے حوالے سے تھا کہ آئی ایم دا اسٹوڈنٹ آف کبالا، اور اس میں ہم جوئش سائیکلک ٹائم کے بارے میں سنتے ہیں، اور وہاں پر جو رابائز ہیں وہ اس بات سے ریفیوٹ کرتے ہیں کہ جب کبالسٹ ہپنوسس کے ذریعے آپ کو اپنی پچھلی لائف یا سپر سب کانشیس میں لے کر جا کر آپ کی پچھلی لائف کی ساری باتیں آپ کو یاد کروا دیتے ہیں، تو اگر یہ سائنٹیفکلی پروو ہے تو کیا یہ کہنا ٹھیک ہے سائنٹیفکلی پروو ہے، اور قرآن کا اس کے بارے میں کیا زاویہ ہے؟ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ یہ قبالہ کے یہودی ہوں، ہمارے ہاں کے صوفی ہوں، یا بدھوں کے جوگی سریاسی، اسی طرح ہندوؤں کے، یہ نفسی علوم کے تحت آپ کے باطن کو آپ کے سامنے ممثل کرتے ہیں۔ اس میں نہ آپ پیچھے جاتے ہیں نہ آگے جاتے ہیں، اپنے ہی باطن کی سیر کر رہے ہوتے ہیں۔ اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ مطلب یہ ایک ایسے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں جن کی کوئی حقیقت ہم نہیں جانتے۔ اب دعاؤں سے بھی کرائے جا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر کسی کو شوق ہو تو بعض ایسی دعائیں ایجاد ہو گئی ہیں
آپ ان دعاؤں کو کھا لیں اور اس کے بعد ایسے ایسے مناظر دیکھیں گے آپ کے کبھی فراموش نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. آگے اگلا سوال لیتے ہیں ہم احسن ابراہیم کا. احسن اپنا سوال پوچھ لیں. جی السلام علیکم. میرا سوال ہے کہ ایک ایسا شخص جو کسی مذہب وغیرہ کا قائل نہیں ہے تو وہ اس بات پر کیسے قائل ہو سکتا ہے کہ قرآن واقعی خدا کی کتاب ہے؟ اچھا جی، بہت شکریہ. میرے بھائی یہ تو میں نہیں جانتا کیسے قائل ہو سکتا ہے. ہم وہ دلائل پیش کر سکتے ہیں اور یہی کرنا بھی چاہیے. یعنی قرآن مجید نے وہ تینوں چیزیں نہایت وضاحت سے بیان کر دی ہیں جن پر اگر کوئی شخص سلامتی طبع کے ساتھ غور کرے تو وہ پکار اٹھتا ہے کہ یہ خدائی کی کتاب ہے. تو ہم وہ بیان کر سکتے ہیں، بس اس سے زیادہ ہمارے بس میں نہیں ہے. قائل کر دینا تو اللہ کا کام ہے، وہ ہمارا نہیں. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. اسی کے ساتھ ایز کامدی لائف کی آج کی اس نشست کا وقت ختم ہوتا ہے. آپ میں سے وہ لوگ جنہوں نے اس ایونٹ کے لیے رجسٹر کیا، آج شرکت بھی کی مگر ان کی باری نہیں آ پائی، انہیں ہم اگلی نشست میں انشاءاللہ پرائرٹی رجسٹریشن کا موقع دیں گے. اسی کے ساتھ آپ سب کا بہت بہت شکریہ. کامنی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. فیصل ہارون کو اجازت دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.